إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ اور میرے پیارے بچوں، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی زیبا ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو، بلکہ اس کائنات اور اس کائنات کے اندر رہنے والے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام مخلوقات پر بھی اسی اکیلے وحدہ لا شریک کا ہی حکم چل رہا ہے. اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک بڑی محنتیں اور قد و کاوشیں کر کے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا ہے. مختصر سی اللہ کی تعریف اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت سورہ فاطر میں سے تلاوت کی ہے. پہلے ہم آیت پاک کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے، شیطان میرا اور آپ کا، یعنی کہ تم لوگوں کا، ساری انسانیت کا دشمن ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، لہذا تم بھی اس کے ساتھ دشمنی روا رکھو. انما يدعو حزبه، وہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے. کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ تمام کے تمام جہنم واصل ہو جائیں، سب کے سب کہاں پہنچ جائیں؟ جہنم کے اندر پہنچ جائیں. اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ شیطان میرا اور آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس سے بغض رکھنا، اس سے دشمنی رکھنا لازمی اور ضروری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہم کو حکم دے رہا ہے. اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر شیطان میرا اور آپ کا دشمن ہے، اور ہر طرح کی اس کی کوششیں ہیں کہ کسی طرح اس انسانیت کو جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس مقصد سے اس کو کیا کر دے، وہ ہٹا دے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس نے وہ طاقت بھی مانگی ہے، اور نہ شیطان کے بس کی بات نہیں کہ کسی کو صحیح راستے سے ہٹا سکے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دے، مجھے موقع دے دے، وہ طاقت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو کیا کر سکوں، سیدھے راستے سے ہٹا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا اس سے دشمنی کرنے کے لیے؟ کیونکہ وہ مجھ کو اور آپ کو شرک پر ابھارتا ہے، بدعات پر ابھارتا ہے، خرافات پر ابھارتا ہے، نفسانی خواہشات کے چونچلے پورے کرنے پر ابھارتا ہے، یعنی ہر وہ اعمال مجھ کو اور آپ کو کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، یا ہر وہ اعمال مجھ سے اور آپ سے کرواتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طیش میں آتا ہے، اللہ کے عذابات نازل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا شیطان میرا اور آپ کا دشمن ہے، مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے دشمنی کرنی پڑے گی۔ اس کا مقصد ہی ہے، اس کا مشن ہے، سمجھ لیجئے، کہ کسی طرح ساری انسانیت کو صحیح راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لائے۔ آج اس آیت کو عنوان بنا کر چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ شیطان اور ابلیس کا مشن کیا ہے، وہ کس کس طرح سے مجھ کو اور آپ کو صحیح راستے سے ہٹاتے ہیں، اور کیسے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، کیسے طور طریقے اپناتے ہیں کہ میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ موضوع فوراً رمضان کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ شیطان پھر رمضان کی جو بہاریں ہیں الحمدللہ جیسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، جو ہم نے اس کو حاصل کی ہیں، اس سے پھر ہم کو وہ محروم نہ کر دے۔ جس طرح ہم رمضان کے اندر عبادتیں کر رہے تھے الحمدللہ، اب بھی تھوڑی بہت اللہ کا احسان ہے کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہی ہم ثابت قدم رہیں، لگے رہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ یہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ یہ باتیں آپ کے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، تاکہ کسی طرح ہم شیطان کے ہتھ کنڈے سے اور اس کے دجل و فریب سے کیا ہو جائیں، بچ سکیں۔ تو میں نے کہا نا کہ چند نکات مجھے آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کرنے ہیں۔ وہ نکات بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ آیت سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے شیطان کی زبانی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس آیت کو آپ کے سامنے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اس آیت کا مطلب اور مفہوم کچھ لوگ کچھ اور بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ اس کے اندر آخر میں شاکرین کا لفظ آیا ہے تاکہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کی زبانی، شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ جب اس کو مہلت دی گئی، جب اللہ نے اس کو موقع دے دیا، چل تو جس طرح چاہتا ہے اپنا کام کر لے، ہتھ کنڈے اپنا لے، جن کو بچنا ہے تیرے ہتھ کنڈے سے وہ بچیں گے۔ تو اس نے کیا کہا؟ ثم لآتینہم، میں تیرے بندوں کے سامنے سے آؤں گا، ثم لآتینہم، میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے۔ دیکھیے کیسے کیسے وار کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے، وعن ایمانہم، میں ان کے دہنی جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے باری تعالیٰ، تو ان میں سے اکثر کو کیا پائے گا؟ نا شکرہ پائے گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو نہیں پائے گا ان میں کہ اکثر شاکرین۔ شاکرین کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ شکر کرنے والے سے یہاں پر مراد مفسرین نے جو لکھا ہے لفظ موحدین ہے۔ شاکرین کا مطلب یہاں پر موحدین ہے، اس کا مطلب یعنی تو ان میں کہ اکثر لوگوں کو کیا پائے گا؟ شرک کرنے والا پائے گا، یعنی ان کو میں کیا کروں گا؟ شرک کرنے پر مجبور کروں گا، وہ کبھی بھی مطلب توحید پر نہیں آئیں گے۔ ولا تجدو اکثرہم، تو ان میں کہ اکثر کو نہیں پائے گا موحد، یعنی کہ توحید والا۔ توحید والوں کے عکس کیا ہوتے ہیں؟ مشرک ہی تو ہوتا ہے نا۔ تو شیطان کی چال کیا ہے؟ شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں؟ شیطان کی تدبیریں کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر غیر اللہ کی عبادت کی طرف لانا ہے، اپنی عبادت کی طرف لانا ہے۔ اپنی جو پارٹی ہے، اس کی پارٹی کون سی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والی، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والی، وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ہر طرف سے آ کر ان لوگوں کو شرک کرنے پر کیا کروں گا؟ میں مجبور کروں گا۔ اور آگے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے شیطانی کی زبانی، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور شیطان اور ابلیس نے اپنا جو گمان تھا اس کو اس نے کیا کر دیا؟ سچ کر دی، کھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ،
بہت سارے لوگوں نے اس کی پیروی کر لی، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ شیطان کے پیچھے ہیں دنیا کے اندر، خالی پارٹیاں تو بے حد ہیں۔ آدمی اگر دیکھ لیجئے آپ مومن ہے یا مسلمان ہے، چلو اس کو ہٹا دیجئے، مسلمان کو چھوڑ کر کتنے ایسے لوگ ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ شیطان ہی کے پیچھے چلنے والے، چاہے کافر ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، سب کیا ہیں؟ شیطانی کے پیچھے۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اسلام سے ہٹ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ شیطان ایسے ایسے مطلب ان کے سامنے خوشنما چیزیں، یعنی گمراہی کو اور غلط چیزوں کو ان کے سامنے اس قدر مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ برائی بھی ان کو کیا لگتی ہے؟ بھلی لگتی ہے، اور برائی بھی بھلائی سمجھ کر وہ کر گزرتا ہے۔ تو وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، شیطان کا جو گمان تھا اس نے اس کو کیا کر دیا؟ سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن ایک فرقہ جو مومنین کا، موحدین کا، وہ کیا ہے؟ اس سے بچا ہوا ہے اور اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ بچا رہا ہے۔ گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن توحید کے اوپر کیا ہے؟ وہ ثابت قدم ہے، اور توحید کی بنیاد پر ہی آخرت میں کیا ہوگا؟ چھٹکاری ہوگی، نجات حاصل ہوگی، جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، رضا کا پروانہ ملے گا۔ کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ توحید لے کر جائیں گے تبھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو نجات دے گا۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ چند نکات ہیں، ہے تو بہت سارے ہیں، مختصراً بیان کروں گا۔ سب سے پہلے شیطان کا جو ہتھ کنڈا ہے، اس کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر، یا یوں سمجھ لیجیے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد، یا اس کے مشن میں سے ایک مشن، سب سے پہلے کیا ہے؟ تزیین۔ یہ عربی لفظ ہے، زین یزین تزیین، یعنی کسی چیز کو بہت خوبصورت کر کے پیش کرنا۔ ایک لکڑی ایسی سڑی پڑی ہے، سمجھ لیجیے، آپ اس کو اٹھا لیجیے، اس کو اچھی طرح سے گھس دیجیے، پھر اس کے اوپر سے آپ پالش یا تلائی چڑھا دیجیے، پھر کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ کتنی گندی لکڑی کیوں نہ ہو، کتنا خراب پتھر کیوں نہ ہو، آپ اس کو گھس دیجئے، اس کے اوپر پلاسٹر کیجئے، پھر پینٹنگ خوبصورت۔ ایسے ہی شیطان تزیین، اس کا مطلب سب سے پہلا مشن کیا ہے؟ تزیین، یعنی برائیوں کو، گندگیوں کو، خرافات کو، بدعات کو خوبصورت کر کے میرا اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم اس کے فریب کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس کے بہکاوے میں آ کر گندی چیز کو اچھی سمجھ کر اس کو اپنانے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ہم راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ ہم بھلا عمل سمجھ کر اس کو ہم کر گزرتے ہیں، لیکن وہ بھلا عمل نہیں ہوتا ہے۔ ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اللہ وہاں پر ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے، قرآن کے اندر ہی کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شیطانی کی زبانی، کہتا ہے قال فبما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے کیوں گمراہ کر دیا؟ اب اس کو بھی گمراہ کرنے کی وجہ ہے، اس نے اکڑ جو کیا تھا، غرور اور گھمنڈ جو کیا تھا، تکبر کیا۔ اللہ نے کہا تھا انسانیت کو سجدہ کرنے کے لیے، یہ اکڑ بیٹھا تھا نا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہو گیا اور اس کو ذلیل کر دیا تھا۔ تو یہ کہتا تو نے مجھے ذلیل کیوں کیا؟ اب میں کیا کروں گا تیرے بندوں کو، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس ساری زمین کے اندر جتنی گندگیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کے سامنے میں اچھی کر کے پیش کروں گا، مزین کر کے، پالش کر کے ان کے سامنے رکھوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور چیلنج کیا کر رہا ہے؟ میں ساری کی ساری انسانیت کو ہٹانے کی، تیرے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، گمراہ کروں گا۔ اور یہ خالی دنیا تک کنیکشن نہیں ہے، اس کا کنیکشن کہاں سے چل رہا ہے؟ جنت سے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دادا اور دادی کو جب پیدا کیا، جنت کے اندر ان کو رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے رکھی تھی، اس جنت کے اندر جیسے چاہے تم زندگی گزارو، بڑی وسیع، بڑی خوبصورت، بڑی بہترین جنت۔ ماں حوا اور دادا آدم علیہ السلام ساری جنت کے اندر سیر کر رہے تھے، جہاں چاہتے تھے پھر رہے تھے، مزے لے رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ یہ درخت ہے فلانا، جنت کے اندر ایک درخت تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ساری جنت تمہاری ہے، جیسے چاہو گھومو پھرو، جو تمہارا دل کرے اس میں سے کھاؤ، مزے لے لو، لیکن یہ درخت ہے اس کے پاس بالکل مت جانا۔ یہ کس نے منع کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کا مطلب حکم تھا کہ اس کے پاس بالکل نہ جانا۔
اللہ نے ان کو روک دیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم جاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم سے مراد کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والے ہو۔ ظالم سے مراد یہاں پر یہی اپنی ذات پر تم ظلم کرو گے، پھر پچھتاؤ گے، رو گے، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اس درخت کے پاس مت جانا۔ لیکن یہی شیطان، اس کا کہاں سے ہر بات چل رہا ہے؟ جنت کے اندر سے۔ اس کا مقصد ہی ہے میں ذلیل ہوا تو اس انسانیت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ فوسوس لہما الشیطان، ان دونوں کو، کن کو؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، دونوں کو اس نے کیا کیا؟ بہکایا۔ فوسوس، ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا۔ وقال، اور کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تم کو پتا ہے کہ اس درخت سے تمہارے پروردگار نے کیوں روکا ہے؟ شیطان کس قدر دیکھو برائی کو، اللہ کے جو حکم کو غلط ثابت کر کے اچھا کر کے ان کے سامنے ان کا خیرخواہ بن کے کیسے مطلب ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم کو پتا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے تم کو کیوں منع کیا ہے؟ الا ان تکون ملکین، اگر تم اس درخت کے پاس جاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، بڑی بابرکت تم مخلوق بن جاؤ گے، اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بنے۔ آگے پھر کیا فرماتا ہے؟ او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ جبکہ اللہ نے ان کو ہمیشہ جنت کے اندر پیدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ہی ان کو رکھنے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن شیطان کس طرح بہکاتا ہے دیکھو۔ جس طرح ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، ہم برائیوں کو اچھائی سمجھ کر گزرتے ہیں، ان کے سامنے دیکھو کیسے مطلب پیترے لا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے تم کو صرف اس لیے منع کیا ہے یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تو تمہارا معاملہ کیا ہو جائے گا، تم ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو گے۔ وقاسمہما، ان کو قسمیں دلائی، ایسا نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں، شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں، انی لکما لمن الناصحین، میں بہت خیر خواہ ہوں، تمہارا بہت خاص ہوں، میں جو تم کو یہ رائے دے رہا ہوں، یہ جو مشورہ دے رہا ہوں، یہ بہت ہی بہترین مشورہ، اس کو لے لو، میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب ہوا کیا؟ جیسے درخت کے پاس ہو گئے یہ حالت ہو گئی۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد کیا ہے، بتانے کا مقصد، اس کی جو نکات میں سے بتایا نا کہ شیطان کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد تزیین، یعنی برائی کو اچھا کر کے سامنے پیش کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے مروڑ کر کے میرے اور آپ کے سامنے پیش کر دینا کہ اس کو مت کرو، اس کو کرو گے تو تمہارا خسارہ۔ اچھائی کے پاس جانے نہیں دیتا اور برائی کے سامنے آسانی کے ساتھ ہم کو کیا کر دیتا ہے؟ بھیج دیتا ہے۔ تو شیطان کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اور رمضان کے بعد میں نے کہا نا فوراً اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیروں سے بیڑیاں نکال دی گئی ہیں۔ رمضان کے اندر تو اس کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں کے اندر بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اب وہ آزاد ہے، جیسے چاہے گا ہم کو کیا کرے گا؟ وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اور ایسے ہی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کس کس طرح انسان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تزیین کی ایک بہت ساری مثالیں ہیں، مختصر مثال دیتا ہوں، داڑھی کو لے لو، سنت رسول، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو اڑاؤ۔ اسی داڑھی کے ہم کتنے سارے ڈیزائن بناتے ہیں، داڑھی ہے نا، کاٹ کاٹ کر کے اتنی رکھتے ہیں، نہیں گھر والی منع کر رہی ہے، اور اماں بھی چھوٹے سے بچے تھے، ابھی تو 17 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، بڑا ہو جائے گا، ارے زندگی کا کیا پتا، کون ضمانت لے گا کہ ہم 50 سال جئیں گے یا 100 سال جئیں گے؟ کچھ گارنٹی ہے کہ نہیں؟ گھر والے یا گھر والیاں کوئی نہ کوئی آڑے آ جاتے ہیں، اور آڑے کیا ہے؟ شیطان کے روپ میں، یعنی شیطان کے روپ میں اس طرح آتے ہیں، اور ہم کو بھی صحیح لگتا ہے کہ ابھی ہم چھوٹے ہیں، چلو مختصر رکھیں گے، نشانی کے طور پر کیا کریں گے؟ داڑھی رکھیں گے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے داڑھی کو چھوڑ دینا ہے، مونچھوں کو اڑانا ہے۔ داڑھی کے ڈیزائن بناتے ہیں اور ہم کو ذرا برابر محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، غلطی ہے وہ مزین کر کے شیطان ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ فیملی پلاننگ کو لے لو، اپنی نسل کشی کرنا، بہت سارے ایسے ہیں جو برائی ہیں لیکن اس کو اچھائی کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، بہت خوبصورت کر کے، اور ہم اس کے پیچھے چلے ہی جاتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر کیا ہوا؟ ابو جہل اور اس کے ساتھی اللہ کے رسول اور مسلمانوں سے جھگڑنے کے لیے جب نکلے تو اس نے کیا کیا تھا؟ سراقہ کی شکل میں آ کر بدھائی دی تھی اور کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تو تم ہی غالب رہو گے، جیت تمہاری ہوگی، چھوڑنا مت مسلمانوں کو، صفِ ہستی سے ان کو مٹا دو، ختم کر دو ان کو، ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، آج جیت تمہاری ہی ہونی ہے۔ کیا کیا تھا اس نے؟
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، ان کے کام کو، ان کے کارناموں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیا. اور آگے کیا کہا؟ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تم ہی لوگوں کے اوپر غالب رہو گے، تم پر لوگ غالب آنے والے نہیں ہیں، جیت تمہاری ہوگی. انی جار لکم، کیا کہا تھا؟ کہ میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں. کون؟ شیطان. انسانی شکل میں آیا، لیکن جب مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تھا نا، فرشتوں کی جماعت جب اتری، صحابہ کو بھی نظر نہیں آیا تھا، کفار کو بھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن شیطان کو نظر آتا تھا نا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، جب اس نے دیکھا کہ اللہ کی مدد کو نازل ہوتے ہوئے ایڑی کے بل پیچھے بھاگنے لگا. تو یہ کفار کہنے لگے ابھی تو کیا کہہ رہا تھا کہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آیا ہے کہ ہم ہی جیتیں گے، اور پھر پیٹ پھیر کر کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو اس نے آگے کیا کہا پتہ ہے؟ فقال انی بریء منکم، میں تو تم سے بری ہوں. انی اری ما لا ترون، میں جو چیز دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. تب کفار کو محسوس ہوا ہوگا کہ انسان ہو نہیں سکتا. تو کیا کہا اس نے؟ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر میں یہاں بیچ میں آ جاؤں گا تو میں مارا جاؤں گا. تو شیطان کیا ہوا؟ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا. ابھی کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں. آج معاملہ یہی ہے، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ شیطان ہمارا ساتھ دینے والا ہے. کل کو جب جہنم کے اندر جائیں گے تو انسان اس کو کوسیں گے. فلما قضی الامر آتا ہے نا سورہ ابراہیم، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر شیطان کیا کہا کہ جب انسان اس کو کوسے گا کہ تیری وجہ سے ہم آئے ہیں، تیرے بہکائی کی وجہ سے جہنم کے اندر آئے ہیں، تو نے ایسا کیا ویسا کیا، تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ چلو آؤ، میں تو بچانے والا نہیں ہوں. اب تمہارے ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تم کو بچا سکتا ہوں اللہ کے عذاب سے اور نہ تم ہی مجھ کو بچا سکتے ہو. میں نے کہا آ جاؤ، آ گئے، اب دونوں مل کر بٹور لیں گے اللہ کے عذاب کو. اب مطلب کھانا ہے. تو یہی ہے کہ فوراً کیا کرتا ہے شیطان؟ بھاگ جاتا ہے، بہکاتا ہے، ہمارے سامنے تمام برائیوں کو اچھائی کر کے پیش کر دیتا ہے، اور جب ہمارا نقصان ہوتا ہے ہم پچھتاتے ہیں. شیطان کا خسارہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی چال کیا ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، انسان، یہ شیطان کیا ہے؟ انسان کے لیے ہمیشہ دغاباز ہے، انسان کو دھوکہ دینے کا کام ہے شیطان کا. تو کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا مشن تزیین، اور دوسرا کیا ہے؟ غفلت کی نیند سلانا. غفلت کی نیند سلانا کیا مطلب ہے؟ ہم کو اعمال سے مطلب ایسے سلا دیتا ہے کہ چلو ہم نے تو بہت سارے اعمال کر رکھے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے ہم نے اعمال کر رکھے ہیں. نماز کرنے کے اندر ہم سے کیا ہو جاتی ہے؟ سستی ہو جاتی ہے. تلاوت کے اندر ہم سے سستی ہو جاتی ہے. خیر خیرات صدقات کرنے کے اندر ہم سے سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے. ایسے غفلت کا پردہ ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ہم کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کے ہم حکموں کو چھوڑتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم توڑتے رہتے ہیں، اس کو پامال کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم کو احساس نہیں ہوتا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور بڑی بڑی آرزوئیں، بڑی بڑی تمنائیں ان کے سامنے لا کر رکھوں. آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے ارمانوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں ہم سے عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، اللہ کے احکام ہم سے چھوٹ جاتے ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہوتا. ایسے غفلت کا پردہ یہ ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے. یعنی اس طرح انسان کو غفلت کے اندر سلا دیتا ہے. قومیات کا واقعہ ہی لے لیجیے کہ کیسے مطلب اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے ان کی طرف بارش کی شکل میں، اور حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اب تو تم گئے کام سے، اب اتنی مطلب میں نے تم کو کہا کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو، میری بات مانو، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں، پھر بھی تم لوگ مانے نہیں. اب حد ہو چکی ہے، اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قومیات کا قول سن لیجیے، ھذا عارض ممطرنا، یہ جو بادل ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم کو ہمارے اوپر برسنے والا ہے، اور جب یہ بادل برسے گا تو ہماری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی، ہمارے باغات پھر سے چمک جائیں گے، ہماری بستی خوشنما لگنے لگے گی، اور پھر ہم یہ جو پانی آسمان سے برسے گا ہم اس سے سیراب ہو جائیں گے، ہم پینے کے لیے اس کو استعمال کریں گے، ہم اس سے بہت کچھ کام لیں گے، یہ تو بہت ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ بل ہوا مستعجلتم بھی. ہود علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم تو جلد بازی کر رہے ہو، یہ بارش نہیں ہے، یہ تم کو فائدہ دینے والا بادل نہیں ہے،
تم جلد بازی کر رہے ہو. کیا کہا وہاں پر؟ ریحن فیہا، اس کے اندر ایک ایسی ہوا ہے، عذاب علیم، جو کہ دردناک عذاب کی شکل میں. اور ایسے ہی ہوا تھا نا. قوم عاد کی حالت کیا ہوئی تھی؟ ان کی ہائٹیں تقریباً 80 اور 70 گز کی تھی. بڑے بڑے جو یہ ناریل کے درخت ہیں نا، ویسے لمبے لمبے تھے. ہواؤں نے ان کو ایسے اٹھا کر پھینک دیا، جیسے ابھی زور طوفان اور ہوائیں چلنے کی وجہ سے ابھی مہاراشٹر ہو یا کہیں جہاں پر طوفان چل رہا ہے، بڑے بڑے پیڑ ایسے گرے پڑے ہیں، ایسے ہی وہ گرے پڑے ہوئے تھے. کون؟ قوم عاد کے لوگ، بڑے طاقتور. اور چیلنج کیا کرتے تھے؟ من اشد منا قوہ، اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر ہم سے طاقتور کون ہے؟ کیونکہ اللہ نے طاقت ایسی دی تھی. لیکن حالت کیا ہوئی؟ ہواؤں نے ان کو ایسے اٹھا کر پھینک دیا جیسے کچرا اور کوڑا ادھر ادھر پھیلتا ہے، ایسے ہوا نے ان کو اٹھا کر مار دیا. اور مرے پڑے تھے، بڑے بڑے جیسے پیڑ گرے پڑے رہتے ہیں ویسے مر کے سڑ کر کے گل گئے تھے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ غفلت کا پردہ شیطان ہمارے اوپر ایسے ڈال دیتا ہے کہ ہم کو احساس نہیں ہوتا، ہم غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں. اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو پھر ہم چلا اٹھتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کا عذاب ہوا کی شکل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا عذاب بارش کی شکل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، طوفان یا زلزلوں کی شکل میں نہیں، کرونا کی شکل میں آیا ہوا ہے. کہیں طاعون کی شکل میں آ جاتا ہے، کہیں کینسر کی شکل میں آ جاتا ہے. یہ ہم بھولے نہیں، بالکل ہم غفلت میں نہ رہیں. کیسے اللہ کی پکڑ آتی ہے سوچ نہیں سکتا. ہر وقت انسان کو محتاط رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، خوف کھاتے رہنا چاہیے. اللہ کا ذکر ہماری زبان پر رہنا چاہیے، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. کب موت آ جائے اور ہم کو آ کر دبوچ لے سوچ نہیں سکتے. آدمی کھڑا ہوتا ہے، بولتا ہے، زور زور سے چلاتا رہتا ہے. کب ابھی صحیح تھا، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ ختم ہو گیا. تو ہر وقت انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، اس غفلت کا جو پردہ ہمارے اوپر شیطان ڈال رہا ہے، اس سے تو ہماری حفاظت فرما. تو دوسرا اس کا مقصد کیا ہے؟ غفلت کی نیند سلانا ہے. اور تیسرا جو مشن ہے تصویف. اب آپ لوگ پوچھو گے یہ تصویف کیا ہے؟ قرآن کے اندر دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک س اور ایک سوف. کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون قرآن کے اندر ہے نا، اور سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون. یہ جو سین اور سوف کا ہے، تھوڑا سا گرامر بتا کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. سین اور سوف کا معاملہ مستقبل قریب کے لیے سین کا استعمال ہوتا ہے کہ تم عنقریب جان لو گے، ضرور جان لو گے، جلدی جان لو گے، سیعلمون کے معنی میں. لیکن سوف تعلمون تھوڑی مدت کے بعد تم کو پتہ چل جائے گا. جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہارا کیا؟ تو مستقبل ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن س کے لیے جلدی تم کو اللہ بتا دے گا، اور سوف کے لیے تھوڑی دیر کے بعد. تو یہ تصویر ہمارے دلوں کے اندر کیسے ڈال دیتا ہے؟ اعمال ہی کے معاملے میں. ابھی تو جماعت کے لیے بہت باقی ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے. ابھی اذان ہوئی ہے، ظہر کی ابھی اذان ہوئی ہے. اب مسجد کے اندر تو آتا نہیں آدمی، کہاں پڑھ رہا ہے؟ گھر کے اندر. 1 بجے اذان ہوتی ہے یا 12:30 بجے اذان، تو 3:30 بجے کون سی اذان ہوتی ہے؟ عصر کی اذان. تو سوف کے چکر میں کھانا کھا لیں گے، اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے. تھوڑی تھوڑی کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ ظہر کی نماز ہماری نکل جاتی ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب نماز جب وقت نکل گیا تو نماز ہے وہ نہیں، وہ نماز ہم کو کام نہیں دے گی. یاد رکھ لیجیے، جان بوجھ کر اگر ہم تاخیر کریں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. آدمی غفلت کی نیند سو گیا یا مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، بے ہوشی کے عالم میں ہے، الگ بات ہے. جان بوجھ کر اگر تاخیر کرے گا تو وہ نماز نہیں رہے گی. کیونکہ قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو وقت کے اوپر پڑھنے کے لیے کہا ہے. وقت ٹالنا ہوتا تو پھر وقت کے لیے نمازیں نہیں ہوتی. جیسے دن کے اندر تمہارا دل کرے نماز پڑھو، اللہ نے 5 وقت کی نماز ہمارے پر فرض کی ہے اور اوقات بھی متعین کیے ہیں. فجر فلانے وقت پڑھنا ہے، ظہر فلانے وقت پڑھنا ہے، عصر مغرب عشاء فلانے. تو یہ شیطان ہم کو کیا کرتا ہے؟ سوف تھوڑی دیر کے بعد کریں گے، بعد میں کریں گے. خیرات کے معاملے میں بھی ابھی تو میرے پاس تھوڑا پیسہ ہے، اور آنے دو، ذرا اور منافع آ جائے گا تب ہم لوگوں کے کام آ جائیں گے، ذرا اور میرا جھیب بھرنے دو. یعنی کوئی بھی اچھے اعمال ہوں اس کو وہ کیسے ٹالتا ہے؟ سوف کر کے آگے لے کے جاتا ہے. ویسے مثال دینے کے لیے بہت ساری ہے، لیکن ایک چھوٹا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں مثال. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں. حضرت کعب بن مالک کا معاملہ کیا ہوا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے. پتا ہے نا، غزوہ تبوک کے موقع پر کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ لوگ غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے.
معاملہ صوفہ کا ہی ہوا تھا، بعد میں سمجھاؤں گا. تو یہ 3 لوگ جب شامل نہیں ہو سکے اور اللہ کے رسول جب تبوک سے واپس آئے تو معاملہ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے منع کیا تھا. 50 دن تک کوئی مدینہ والے ان سے بات نہیں کرتے تھے. کتنے دن تک؟ 50 دن تک. وہ خود کہتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر کیا ہو گئی تھی؟ تنگ ہو گئی تھی. جب گھر والے بات کرنا چھوڑ دیں، بستی والے بات کرنا چھوڑ دیں، تو انسان کیا کرے گا؟ کس سے بات کرے گا؟ کس کو منہ دکھائے گا؟ پریشان ہوا کہ نہیں؟ اور وہ بھی صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام. تو وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تبوک جانے کے لیے، غزوہ تبوک کے موقع پر جانے کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، تو میں نے اعلان سن کر سوچا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جانا ہے تبوک کی طرف، چلو ابھی تو نکلے نہیں ہیں، لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، میں بھی تھوڑی دیر کے بعد کیا کر لوں گا؟ اپنی تیاری پوری کر لوں گا. ایسے ہی ٹالتا رہا. وقت آ گیا جانے کا، لوگ نکل پڑے. میرے دل کے اندر کیا بات آئی کہ میرے پاس تو اچھی خاصی بہترین سواری ہے، ذرا میرے کھجور پک رہے ہیں، تھوڑی دیر اور ذرا اس کی ذرا حفاظت کر کے، نگرانی کر کے، ذرا اس کو ترتیب دے کر پھر نکلتا ہوں. معاملہ ایسا ہوا، لوگ نکل گئے، تھوڑے آگے نکل گئے. پھر سوچا چلو پھر بھی جا کر میں ان کو اوورٹیک کر لوں گا یا ان تک پہنچ جاؤں گا. اس طرح معاملہ ان کے دل کے اندر آیا. معاملہ یہاں تک پہنچا، کہتے ہیں خود کہ اللہ کے رسول گئے بھی اور وہاں تقریباً 2-2.5 مہینے گزارے بھی، پھر اس کے بعد تبوک سے واپس آ گئے. لیکن ہم کو جانے کی وہاں پر توفیق نہیں ہوئی. اور صرف کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حربہ چل رہا ہے شیطان کا، وہ کون سا حربہ ہے؟ یہ صوفہ والا. تھوڑی دیر کر کے. آج ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم بعد میں کریں گے، نہیں. اس لیے کہاوت ہے نا بہت مشہور، اسکول میں پڑھتے وقت آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. ماسٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب. کل کا کام آج، اور آج کا کام ابھی کرنا ہے. کل کے بارے مت سوچنا کہ کل آئے گا کہ نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پھر بعد میں پچھتا کر کچھ نہیں ہوتا. تو شیطان کا حربہ کون سا ہے؟ تیسرا والا حربہ کہ انسان کو صوفوں کے چکر میں لگا دیتا ہے. اور چوتھا ہے، وہ چوتھا کون سا ہے؟ سب سے پہلے شیطان کا کیا مطلب؟ اس کی خواہش تمنا ہوتی ہے کہ انسان اعمال ہی نہ کرے، اچھے اعمال بالکل کرے ہی نہیں. لیکن اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، مسجد کے اندر آ گئے، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. اب کیا کریں؟ اتنی میں نے کوششیں کی پھر بھی آ گئے. اب بہترین حربہ چلاتا ہے میرے اوپر، آپ پر، خصوصاً بولنے والے کے اوپر. پتا ہے کیا؟ ریا کے اندر مبتلا کرتا ہے. ہاں، لوگوں کی واہوائی ملے گی، ذرا چلا کر بات کرنا اچھی طرح سے. لوگوں کو مطلب واہوائی ملنی چاہیے نا. شہرت اور نام و نمود ہمارے دلوں کے اندر بٹھاتا ہے. ایسی تقریر کرنا، ایسا بیان کرنا کہ لوگ جاتے جاتے تعریف کرتے جائیں. نا، پیغام پہنچانا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جو باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں، آپ کا فائدہ ہو. جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر میں عمل کرنے والا بن جاؤں. یہ باتیں ہماری زندگیوں کے اندر آ کر آخرت کے اندر ہماری نجات بن جائے. یہ نہیں کہ ہم شیطان کے فریب اور دجل میں آ جائیں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ہم کو ہمارے سامنے اعمال ہم کر گزرتے ہیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہونے کی وجہ سے ریا کے اندر ہم کو مبتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اتنے سارے اچھے اعمال کر کے بھی اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ نام و نمود کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اگر کوئی کام سخت ہے تو صرف نیت کو سدھارنا. کیا کہا کرتے تھے؟ ما الجت شیئا اشد علی من نیتی فانها تنقلب علی. اگر میرے لیے کوئی مشکل کام ہوتا تو وہ کون سا ہوتا؟ درس دینے کے بعد، لوگوں کو سمجھانے کے بعد، اعمال کرنے کے بعد میرے اوپر اگر کوئی بہت مشکل کام ہوتا وہ نیت کا. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں نیت بدلتی رہتی ہے. کب نیت بدل گئی اور کب ہمارے اعمال اکارت ہو گئے احساس نہیں ہوتا. تو لہٰذا میرا تجربہ ہے اور میں نے سنا بھی ہے اچھے اچھے لوگوں سے کہتے ہوئے کہ جب ہم اعمال کریں نا تو 3 مرتبہ اس کو ٹٹولیں. جب ہم اعمال کریں، اچھے اعمال 3 مرتبہ ٹٹولیں. سب سے پہلے کرنے سے پہلے ہمارے مطلب ذہن کے اندر یہ ہو کہ ہم یہ عمل کرنے جا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور پھر دوران عمل بھی ہمارے دل کے اندر یہ بات ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک تو شروع میں، ایک تو درمیان میں، اور جب ہمارا عمل ختم ہو جائے تب بھی ہمارے ذہن کے اندر یہ ہو کہ میں نے یہ عمل کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے.
اگر شروع میں شیطان کامیاب ہو گیا تو بیچ میں شیطان کو آپ مات دو، اگر بیچ میں شیطان کامیاب ہو گیا آخر میں اس کو مت چھوڑو، آخر میں آپ ہی جیت جاؤ۔ آخر میں عمل کرنے کے بعد اگر شروع میں نام و نمود آ بھی گیا، آخر میں رو رو کر اللہ سے توبہ کر کے کہو کہ اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے ہی کیا تھا، شیطان میرے دل کے اندر بہت ساری باتیں ڈالا، لیکن اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے، تو ہی اس کو قبول کر، صرف قبولیت سے نماز دے اللہ تو ہی اس کو قبول کرے۔ یہ ہم کو کیا کرنا ہے، عمل ہمارا مکمل ہونے کے بعد۔ آخری میں مطلب اپنا یہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی۔ شیطان کے مشن میں سے ویسے بہت سارے ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ ٹائم بالکل مختصر ہو جاتا ہے، اور یہ مشن آپ لوگوں کو بتانا بے حد ضروری ہے، اور خصوصاً میں اپنے لیے لکھ کر لایا ہوں۔ یہ جو مشن ہوتا ہے نا یہ شیطان کا آخری اور پانچواں جو مشن لکھ کر